جس میں زینب شریک نہیں ہوئی. آپ سن سکیں گے ایک مصیبت میں زینب شریک نہیں تھی. جب کوئی شہید ہوتا تھا مقتل تو حسین اس کا لاشا اٹھا کے لاتے. یہ مصیبت حسین کے لیے بڑی تھی. فریاد کی ہے میرے مظلوم امام نے آنا مجھے رولا رولا کے مارا گیا. ایک ایک لاشا اٹھاتے تھے گریا کرتے تھے. یہ مصیبت مظلوم کربلا کے لیے محسوس نظر آتی ہے نا. لیکن شریکت الحسین آواز دیں گی میرے ماں جائے میرے بھیا. دن کا وقت تھا. لیکن آج یہ دیکھیے گا آپ کا سنگاتا ہے چلی ہوئی کلاس لے کے سب بچوں کو جمع کیا. سو گئے ہیں. آہستہ سے ایک کو تم اٹھا دو ایک کو میں لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ لگایا پتا چلا بچوں کی پرواز بھیا دل بھر لاشیں آپ نے اٹھایا ہے. اس رات کے سناٹے میں زینب لاشیں اٹھا رہی ہے. جن کی مصیبتوں کو سنیں اور کون بیان کر سکتا ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. عزیزو ایک روایت جو میری نظر سے اسی سال گزری ہے اسے سن لو. زینب نے بھرے دربار میں یزید کے جب خطبہ دیا, خطبہ برابر سنتے رہتے ہیں, مجھے لفظ نہیں دہرانی ہے, بس صرف اتنی سی بات کہنی ہے کہ تاریخ میں ملا کے جب ثانیہ زہرا یزید کے دربار میں خطبہ دے چکی, ہل گیا دربار, تو یزید نے اپنے درباریوں سے ایک سوال کیا ہے. درباریوں سے سوال کیا کہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. درباریوں نے خوشامد میں کہا ان سب کو قتل کر دیا جائے. جیسے ہی درباریوں نے اس میں ایک مشورہ نعمان بن بشیر کا یہ تھا, یزید ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے
رسول اللہ ہوتے تمہاری جگہ پہ تو ان قیدیوں کے ساتھ جو کیا سلوک کرتے. لیکن پورے دربار نے یک زبان ہو کر جب مشورہ دیا ان سارے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, تو چاہنے والوں سنو گے اس وقت 2 سال کچھ مہینے کا ایک بچہ کھڑا ہو گیا. سنو گے ہمارا 5واں امام امام محمد علیہ السلام تیرے ساتھیوں نے تجھے غلط مشورہ دیا ہے. مگر یہ مشورہ بے سبب نہیں ہے. فرعون نے کل 2.5 برس کا سن ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا, لیکن اس گھرانے میں بچے نہیں ہیں. آواز دی کہ فرعون نے جب اپنے درباریوں سے پوچھا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو فرعون کو درباریوں نے مشورہ دیا تھا کہ مہلت دے دی جائے اور تو اپنے آدمیوں کو شہر بشہر بھیج کر جادوگروں کو اکٹھا کر لے اور ان کا امتحان لے. نتیجہ آپ کے سامنے کہ یہ مشورہ ان سب کے ایمان کا سبب بن گیا. جادوگر جو آئے تھے وہ سب کے سب ایمان لائے, اور جب فرعون نے سزا کے طور پہ کہا کہ بغیر میری اجازت کے کیسے تم ایمان لائے, تو آپ کو ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا پہ ایمان لا چکے, تجھے جو کرنا ہے کر لے. تو دور اندیشی تھی نا ان درباریوں کی, ایمان کی رمق تھی, مشورہ دیا تھا. مگر ہمارے 5ویں امام نے کہا کہ تیرے ساتھیوں نے غلط مشورہ دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے, اور اس کے بعد کا فکرہ یہ ہے اور بے سبب مشورہ نہیں دیا ہے. مذاہب کے طور پہ میں جملے پہلے ہی پڑھ چکا, مجھے تو صرف اس روایت کو عزیزوں تک پہنچانا تھا جو 5ویں امام کی جرأت کی نشانی ہے. بھرے دربار میں سب کے خطبے نقل ہوتے ہیں, لیکن ہمارے 5ویں امام نے جس کے مؤلف میں تو لکھا ہے کہ 2 سال کچھ مہینے کا بچہ کھڑا ہوا تھا. اگر جوڑے پہ پہلی رجب کو اجازت ہوئی تھی تو اس اعتبار سے 2.5 برس زیادہ تھا. امام نے آواز دی اور بے سبب مشورہ نہیں دیا ہے میرے ساتھیوں نے. یزید نے آواز دی کہ وہ سبب کیا ہے. امام نے جرأت کے ساتھ آواز دی کہ وہ سبب یہ ہے کہ نبی اور آل نبی کو وہی شہید کر سکتا ہے جو جس کا نسب صحیح نہ ہو. نبی اور آل نبی کو وہی شہید کر سکتا ہے جس کا نسب صحیح نہ ہو. اس فقرے کے بعد فقرہ تاریخ میں مورخ
تو یہی لکھا ہے کہ یزید نے سر جھکا دیا، کوئی جواب نہ بن پڑا، لیکن کاش اس نصیحت کا اثر ہوا ہوگا، نہیں ہوا نا، خرابے میں قیدی بنا دیا گیا، سارے آل محمد کو قیدی بنا کے ان کے اوپر جفائیں اور ظلم کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ آپ اس آخری منزل میں تفصیل بات کے سلسلے میں سنیں گے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس قید کی تاب نہ لا کر حسین کے سینے پر سونے والی کمسن بچی اس نے دم توڑ دیا۔ نہیں سنو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سکینہ نے اپنی جان فدا کر کے ان قیدیوں کو رہائی دلائی۔ اپنی قربانی پیش کر کے سارے قیدیوں کو رہائی دلانی، اور یہی راستہ کہ بیوی قید خانے میں تاریکی میں بیٹا کے لیے سو گئی، مگر ثانیہ زہرا اور ایک مرتبہ بے چینوں کا جب رہائی ملی تو آواز دی سید سجاد، میں مدینے نہیں جاؤں گی، مجھے پہلے کربلا جانا ہے۔ میرے ماں جائے نے آواز دی کہ میری بہن زینب میری امانتوں کا خیال رکھنا، ارے میں حسین کی امانت ہو چکی، مجھے بھیا کے پاس چل کے پوچھا لے آئے۔ محمد وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا